عام طور پر فیملی میٹر میں میاں بیوی کے مسائل بہت سارے چلتے رہتے ہیں. اب لڑکی والے یا لڑکے والے آ کر کے جماعت کے کسی بڑے آدمی کے پاس پہنچ جاتے ہیں اپنا مسئلہ لے کر کے، بھئی یہ مسئلہ میرا حل کرو. اب وہ جو آدمی پہلے آ گیا اپنا دکھڑا سنا دیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب سے بڑا مظلوم ہے. تو دونوں کی بات سننا ہے، لڑکی والوں کی بھی بات سننا ہے، لڑکے والوں کی، بغیر تحقیق کے اور دونوں باتوں کو سنے ہوئے ہم کسی ایک کے فیور میں اور کسی ایک کے سپورٹ میں فیصلہ کرنا صحیح نہیں ہے. امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے المحلہ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا عن سبع. امرنا باتباع الجنائز وعیادت المریض وإجابة الداعی ونصر المظلوم. الحدیث رواہ البخاری. محترم حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے. مظلوم کو جس پر ظلم ہو رہا ہو، جس کی جان مال عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے اور اس پر زیادتی ہو رہی ہے، اس کی حق تلفی ہو رہی ہے، ظالم اس پر ظلم کر رہا ہے، اس کو پریشان کر رہا ہے اور ہمیں معلوم ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں، مظلوم کا سپورٹ کریں، اس کو اس کا حق دلائیں، ظالم کو اس کے ظلم سے روکیں. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکیں، نہیں تو اس کو زبان سے منع کریں کہ جو تم کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، یہ ظلم ہے اور ظالم کے لیے یہ سزائیں ہیں، اس کے سامنے ہم بیان کریں اور مظلوم کی ہر طرح سے مدد کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے مکے میں حلف الفضول کے نام سے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی مظلوموں کی مدد کے لیے، غریبوں کی حمایت کے لیے، مسافروں کی مدد کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے اس کمیٹی میں شریک ہوئے تھے اور نبی بنائے جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے زمانے اسلام میں بھی اس قسم کی کمیٹی میں ایسے کام میں اگر مجھے بلایا جائے تو آج بھی میں جاؤں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو پسند کیا تھا. عام طور پر ہوتا ہے کہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کی حق تلفی ہو رہی ہے، لیکن لوگ خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں، بلکہ بسا اوقات ظالم کے سپورٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں عصبیت کی وجہ سے کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ ہمارے خاندان کا ہے، یہ ہمارے قبیلے کا ہے، ہمارا فلاں ہے. تو اس میں ظالم کا ساتھ دیتے ہیں اور مظلوم کو بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع کیا. 7 باتیں جن کا آپ نے حکم دیا، ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنازے کے پیچھے چلنا اور بیمار کی عیادت کرنا، دعوت کو قبول کرنا، اور 5ویں نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مظلوم کی مدد کرنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے مظلوم اور ظالم دونوں بھائی کی مدد کرو. ایک صحابی نے کہا، اللہ کے رسول، اگر کوئی مظلوم ہے
اس پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس کی مدد کریں گے، لیکن ظالم کی کیسے مدد کریں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے مظلوم ظالم دونوں کی مدد کرو، تو مظلوم کی تو مدد کریں گے لیکن ظالم کی کیسے مدد کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمنعہ من الظلم فإن ذلك نصرہ، ظالم کو ظلم سے روکو، یہی اس کی مدد ہے۔ ظالم جو ظلم کر رہا ہے تم اس کو ظلم سے روکو، ظالم کو، اور کہو کہ ظلم مت کرو، یہ تمہاری طرف سے صحیح نہیں ہے۔ ظالموں کے لیے عبرتناک سزائیں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ظالم کا انجام بڑا بھیانک ہے، خطرناک ہے۔ تو ظالم کو ظلم سے روکنا یہی اس کی مدد ہے، اور مظلوم کی تو مدد کرنا ہی، اس کا سپورٹ کرنا ہے۔ اور مظلوم کی مدد کرنے کی ایک شکل یہ ہے کہ اگر ہم مظلوم کہیں دور ہے، ہمارا بھائی ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، تو اس کی مدد کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم اس کے حق میں غائبانہ طور پر دعائیں کریں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے قنوت نازلہ میں جہاں ظالموں کے لیے آپ نے بد دعائیں کی ہیں، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مظلوم مسلمانوں کے حق میں دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان پر رحم فرمائے، ظالموں کے ظلم سے ان کو نجات دے، ان کی حفاظت فرمائے۔ تو ظالم کی ہلاکت کے لیے جہاں آپ نے بد دعائیں کی ہیں قنوت نازلہ میں، وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے آپ نے دعائیں بھی کی۔ تو مظلوم کی مدد کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں مظلوم بھائی کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اس کے اوپر رحم فرمائے، اس کی مدد کرے، اور ظالموں کے ظلم سے اور دشمنوں کے شر سے اس کی حفاظت فرمائے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ظالم اور مظلوم کو پہلے پہچاننا ضروری ہے۔ ظالم اور مظلوم کو پہچاننا ضروری ہے کہ اس میں ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ بغیر پہچانے عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جو بھی آدمی ہمارے پاس آ کر کے اپنا دکھڑا سناتا ہے، آیا اور رونا گانا شروع کر دیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب سے بڑا مظلوم ہے، اور سامنے والے کی بات نہیں سنتے ہیں کہ سامنے والے کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس نے کیا کہا ہے۔ جو ہمارے پاس آیا رویا دھویا، ہم اسی کو مظلوم سمجھ کر کے اس کے سپورٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ دونوں کی بات سننا ہے، دونوں کی بات سن کر کے اس کے بارے میں رائے قائم کرنا ہے۔ عام طور پر فیملی میٹر میں میاں بیوی کے مسائل بہت سارے چلتے رہتے ہیں۔ اب لڑکی والے یا لڑکے والے آ کر کے جماعت کے کسی بڑے آدمی کے پاس پہنچ جاتے ہیں اپنا مسئلہ لے کر کے، بھئی یہ مسئلہ میرا حل کرو۔ اب وہ جو آدمی پہلے آ گیا اپنا دکھڑا سنا دیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب سے بڑا مظلوم ہے۔ تو دونوں کی بات سننا ہے، لڑکی والوں کی بھی بات سننا ہے، لڑکے والوں کی، بغیر تحقیق کے اور دونوں باتوں کو سنے ہوئے ہم کسی ایک کے فیور میں اور کسی ایک کے سپورٹ میں فیصلہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے المحلہ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے ظلم کی شکایت لے کر کے آیا کہ فلاں آدمی نے میرے اوپر ظلم کیا ہے اور میری اتنی پٹائی کیا ہے کہ میری مارتے مارتے میری ایک آنکھ پھوڑ دیا اس نے۔ وہ ظلم کی شکایت بیان کر رہا ہے اور پریشان ہے، رو رہا ہے، چلا رہا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ خاموش اس کے ظلم کو سن رہے ہیں اور خاموش رہے، کچھ بھی جواب نہیں دیے۔ وہ آدمی غصے میں آ گیا اور کہا کہ امیر المومنین، میں آپ کے سامنے اپنے ظلم کی شکایت بیان کر رہا ہوں، میری آنکھ اس نے پھوڑ دیا ہے اور آپ کو غصہ بھی نہیں آ رہا ہے، آپ کچھ ایکشن بھی نہیں لے رہے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ابھی خاموش اس لیے ہوں اور کوئی فیصلہ اس لیے نہیں کر پا رہا ہوں کہ پہلے جس نے تمہاری آنکھ پھوڑا ہے، پہلے اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی بات سننا چاہتا ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اس کی دونوں آنکھ پھوڑ دی ہے تو تمہاری ایک آنکھ پھوڑ پایا ہے، پہلے اس کو بلا کے دیکھتا ہوں، چیک کرتا ہوں۔ تو ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اس ظالم کو پکڑ کے لے آؤ جس نے اس کی ایک آنکھ پھوڑ دیا ہے، پہلے دیکھیں اس کا کیا مسئلہ ہے۔ تو اس کو پکڑ کر کے لایا گیا تو واقعی اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دیا تھا صاحب نے۔ یہ صاحب اس کی دونوں آنکھ پھوڑ کر کے آ کر کے
اپنی ایک آنکھ پھوڑنے کی شکایت لے کر کے آئے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فیصلے کا صحیح طریقہ یہی ہے، اگر تمہاری آنکھ پھٹی ہوئی دیکھ کر کے میں تم پر رحم کر کے تمہارے سپورٹ میں آ جاتا، معاملہ یہ ہے کہ تم نے اس کی دونوں آنکھ پھوڑ دی ہے، تو دفاع کرتے ہوئے اگر تمہاری ایک آنکھ پھوڑ دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو آدمی پہلے بھاگ کر کے کسی کے پاس چلا گیا تو لوگ اس کی بات سنتے ہی فوراً اس پر رحم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پہلے ہمیں پہچاننا ہے کہ واقعی اس میں لڑکا ظالم ہے یا عورت ظالم ہے، یا مرد شوہر ظلم کر رہا ہے یا عورت کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے. فیملی میٹر میں اکثر یہ مسئلے آتے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں باقاعدہ دونوں طرح کی باتوں کو سننا ضروری ہے اور یہ پہچاننا ضروری ہے کہ اس میں واقعی زیادتی کس کی طرف سے ہو رہی ہے اور اس میں مظلوم کون ہے. جو مظلوم ہے اس کے ہم سپورٹ کریں گے، اس کی مدد کریں گے، اور جو ظالم ہے اس کو اس کے ظلم سے ہم روکنے کی کوشش کریں. یہی اسلام کی تعلیم ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ.